بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم خیالوں کی دنیا میں دن بھر کھوئے رہتے ہیں جب تک جاگتے ہیں، بلکہ سوتے ہیں تو پھر خواب میں بھی خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ خواب کیا ہے؟ خیالوں کی ایک دنیا ہے، اور کیا ہے؟ تو جب سو کر خواب دیکھتے ہیں تو اس خیالات کا ہمیں کچھ پتہ نہیں رہتا، ہم تو سوئے ہوئے ہیں، لیکن اٹھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ دیکھا تھا، ایک خواب تھا جو دیکھا تھا۔ مرنے کے بعد یہ ہوگا جیسے دنیا سے جائیں گے تو ایسا لگے کہ خواب تھا جو ختم ہو گیا، جو دیکھا تھا۔ مرنے کے بعد یہ خواب ہوگا یہ۔ لیکن دنیا میں ایک سونا ہے، ایک جاگنا ہے۔ نہ آدمی ہردم سوتا ہے، نہ ہردم جاگتا ہے۔ اللہ نے دن بنا دیا کام کے لیے کہ جاگو، رات بنا دیا سونے کے لیے۔ اب جب تک ہم جاگتے ہیں ہم کچھ نہ کچھ ضرور سوچتے رہتے ہیں۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، اور اس وقت خاص طور سے چونکہ رمضان میں جس کام کی مشاقی کر لیں گے وہ پورے سال انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ ہم روٹین والے اعمال تو کرتے ہیں اور کچھ اسی کو بڑھا دیتے ہیں، اور یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہمیں نماز میں اللہ کا خیال نہیں آتا، تو اس لیے رمضان میں ہم اللہ کے خیال کو بڑھائیں گے کہ اللہ کے گھر میں آیا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سبحان اللہ کا مطلب؟ اللہ پاک ہے۔ پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، لیکن زبان اللہ پاک ہے کہتی رہتی ہے اور ہم کہیں اور کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ کہتے ہیں تو زبان الحمدللہ کہتی ہے اور ہم کہیں اور گم ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، وہ الفاظ جو یاد ہیں وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں اور کہیں اور کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ خرابی ہے کہ نہیں ہے تو صرف میرے اندر ہے یا سننے والوں کے اندر بھی ہے؟ رمضان اسی انداز سے گزاریں گے جیسے 11 مہینہ گزارا تو پھر پورا سال ایسے ہی گزرے گا۔ رمضان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے کو بدل ڈالو۔ رمضان کا کیا مطلب ہے؟ بدل ڈالو، اپنے کو بدل ڈالو۔ اس لیے توبہ کہ تم سچے دل سے توبہ کرو، تب اب تم بدل گئے۔ توبہ کیا تو بدل گئے۔ بدلے رہنے کے لیے اس کا استحضار کرو کہ ہمارے خیالوں کی دنیا میں ہمیں اللہ کتنا یاد آتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، اس لیے کہ بندہ مجھے بھولا رہے گا ہر دم، تو 5 وقت کی نماز دے دیا کہ اچھا تو بازار میں ہے، تو گھر پہ ہے، تو بستر پہ ہے، تو سفر میں ہے، تو کہیں اور ہے، اور بہت غفلت کے ساتھ جی رہا ہے، ہر وقت تیرے پاس کوئی کام ہے، لیکن میں 5 وقت اس کو میرے گھر میں بلا لوں گا تاکہ میرے گھر میں آ کر تجھے میں یاد آ جاؤں۔ کسی کے گھر کوئی جاتا ہے، جب اس سے ملاقات ہوتی ہے اور کسی بڑے کے گھر جاتا ہے تو یہاں تک موبائل کا سوئچ آف کر دیتا ہے۔ یہ عجیب چیز آئی ہے، یہ بہت سارا سبق دیتی ہے کہ جیسے تم موبائل کا سوئچ آف کرتے ہو، جب اللہ کے گھر میں آؤ تو خیالوں کا سوئچ آف کرو، بازار کا سوئچ آف کر دو، گھر کا سوئچ آف کرو، اور یہ سوچتے آؤ کہ تم میرے گھر میں آ رہے ہو۔ اور بلانے کا عجیب انداز ہے، پہلے بلایا نہیں، مقصد تو بلا نہیں تھا، حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح آیا ہے، مقصد بلانا تھا، لیکن پہلے تعارف کرایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلے تعارف کرایا کہ تمہیں کون بلا رہا ہے، تمہیں کون بلا رہا ہے جو سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں کسی بڑے کے گھر جاتے ہو تو اس کی بڑائی تمہارے دل میں بھی ہوتی ہے، تمہارے دماغ میں ہوتی ہے، تمہاری سوچ میں ہوتی ہے۔ اس کے پاس جاتے ہو تو باادب ہو کے جاتے ہو، بیٹھتے ہو تو سوچتے ہو کوئی حرکت ایسی نہ ہو کہ بڑا ناراض ہو جائے۔ تو یہ تم دن بھر لوگوں کے ساتھ کرتے ہو تو اللہ کے ساتھ شکیل میاں کیوں نہیں کرتے؟ جب بلایا ہے اسی طرح سے کہ پہلے سوچو اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے،
اور میں تم کو اس لیے بلا رہا ہوں کہ اگلا جملہ کیا ہے؟ تکبیر کے بعد نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے بعد کیا ہے؟ کہا اب تم یہ دوہرا کر آؤ کہ ہم نے تم کو بلایا، جس نے کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کس کو بلایا؟ ہم نے تم کو بلایا ہے، تم یہ دہراتے ہوئے آؤ کہ ہم نے تم کو بلایا ہے۔ اور خالی اتنے سے کام نہیں ہوگا، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی ہے نا؟ یہ پورا کہو، اس کے بعد تم نماز کے لیے آؤ۔ اب بلا رہے ہیں، اللہ اپنا تعارف کرایا، پھر ہمیں یاد دلایا کہ تم نے کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے، تم کون ہو؟ سب کو نہیں بلایا کہ سب آ جاؤ، یہ لوگ آئیں گے۔ اور کہاں آؤ؟ اب آؤ نماز کے لیے، میرے گھر میں ایک کام کے لیے آ رہے ہو۔ کیا کس لیے آ رہے ہیں؟ خالی گھر میں نہیں آنا ہے، اب بلاتے ایک کام ہے تمہارے ذمے۔ کیا کام ہے؟ نماز پڑھو۔ تو بازار میں جاتے ہیں، دکان پر تو دکان کا کام کرتے ہیں، آفس پہ جاتے ہیں تو آفس کا کام کرتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں ہمارا کام طے ہم وہی کرتے ہیں، مگر جب اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو کچھ اور سوچتے ہیں اور کچھ اور کرتے ہیں۔ ہاتھ بندھا ہوا ہے، دل کھلا ہوا ہے، ہاتھ بندھا ہوا ہے اور دل کھلا ہوا ہے۔ ہاتھ سے کچھ چھو نہیں سکتے، پیر بندھا ہے کہیں جا نہیں سکتے، لیکن دل کو اندر لانا بھول گئے۔ دل دکان پہ چھوڑ دیا، آفس پہ چھوڑا، مکان پہ چھوڑا، کام پہ چھوڑا، کہاں کہاں چھوڑ کے آئے۔ تو کسی بڑے کے گھر جاتے ہیں تو ساری سوچ کو کنٹرول میں کر کے جاتے ہیں، اور اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو سب لے کر جاتے ہیں۔ تو ہم کچھ سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نماز سے پہلے نماز کا موڈ بنانا چاہیے۔ آتے آتے باتیں کرتے ہوئے غفلت کے ساتھ، اور جب مشق کرو گے نا تو پھر اتنے لوگ سلام والے ملیں گے کہ مسجد میں جانے تک کی دعا بھی پڑھنے نہیں دیں گے۔ پکڑ پڑ کے شیطان لا کے کھڑا کرے گا، چلو نا دعا پڑھ لیتا ہے اس کو، وہ میری طرح وہ لفظ متوجہ ہوتا ہے، چلو نا ذرا وہ بھائی سے مل لو نا ذرا۔ ہاں، یہ سب نہ کرتا تو قید تھوڑی کیا جاتا۔ قید کیوں کیا گیا ہے؟ ہاں، یہ کیوں قید کیا گیا؟ اسی لیے کیا گیا تھا نا کہ یہ سب کرے گا۔ ابھی وہ قید میں تو جلدی تم کچھ کر لو، جلدی ہم کچھ کر لیں، اور ہم نہیں کریں گے تو جیسے زندگی اب تک گزری ویسی آئندہ گزرے گی۔ اور غفلت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے، کتاب کے حوالے سے کہتا ہوں، لکھی ہوئی ایک بات ہے کتاب میں کہ منہ پر مار دی جاتی ہے۔ کیسے ماری جاتی ہے؟ پرانے کپڑے سے لپیٹ کے مار دی جاتی ہے، پرانا کپڑا وہ لپیٹ کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ہم مار کھا کے جا رہے ہیں پرانے کپڑے سے، یا اللہ کی قربت حاصل کر کے دل کو اللہ اللہ کرتے کراتے اب باہر بازار میں جا رہے ہیں کہ یہاں آیا تھا بازار چھوڑ کر، اور یہاں سے اب بازار کی خیر ظاہری اعتبار سے بھی لے کے جائے گا اور باطنی اعتبار سے بھی لے کر جائے گا۔ اب یہ دکان پر بازار میں نہ جھوٹ بولے گا، نہ آنکھوں کی خیانت کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ آنکھوں کی خیانت کرے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ بہتان لگائے گا، نہ دھوکہ دے گا، کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ اللہ کے گھر سے آیا ہے، لیکن جب اللہ کے گھر میں گیا اور مار کھا کے آیا تو پھر جیسا تھا ویسے ہی رہے گا۔ رمضان کا مہینہ اسی لیے اللہ نے دیا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو بدل دو، اور اس میں تم کو جو بدلنے نہیں دیتا شیطان، اس کو قید کر دیا اللہ نے کہ اب ماحول بہت آسان ہو گیا ہے، جلدی سے کر لو۔ کام اتھرائز بھی ہوتا ہے، ان اتھرائز بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتا ہے، اس دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ بعضی جگہ سے گزر ہوا تو دیکھا بہت سارے مزدور ہیں، تو خیال ہوا، میں نے کہا یار کام تو بہت زیادہ دکھ نہیں رہا ہے، مزدور بہت دکھائی دے رہے ہیں، یہ کیا بات؟ تو میں تو ذرا
کم سمجھ تو میرے ساتھ کوئی سمجھدار تھا، اس نے کہا آج کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا جمعہ۔ مجھے کیا وقت ہو رہا ہے؟ میرا عصر کے بعد کا۔ کہنے لگا کل اتوار تک شام تک پورا کر لینا، رات تک۔ کیوں؟ بولے انتھرائز ہے۔ انتھرائز کا ٹارگٹ بنایا ہے کہ اتنی دیر میں پورا کرنا ہے، اور ہمیں اتھرائز کا بھی نہیں خیال ہے کہ پورا کرنا ہے۔ کچھ طے ہی نہیں کیا تو کیسے کریں گے؟ اصل تو طے کرنا ہے نا۔ طے یہی کیا ہے کہ کچھ نفلیں بڑھا دیں گے، تراویح پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، اور کار خیر میں حصہ لیں گے۔ دن بھر ہم اناج بانٹیں گے، کھجور بانٹیں گے، پیسے بانٹیں گے، کپڑا بانٹیں گے، اور دل بھی بانٹ دیں گے۔ ہم نے دل کو کہاں کہا کہ اللہ کو دینا ہے؟ سب بانٹیں گے، سب اچھا کام کریں گے، لیکن دل بھی بانٹ کے آئیں گے۔ اس کو اتنا دینے کا ہے، اس کو اتنا دینے کا ہے، فلاں جگہ یہ پہنچانے کا ہے، فلاں جگہ وہ پہنچانے کا ہے۔ ارے جب اس کام میں تو اس کام کو کیا تھا، اب نماز پڑھنا ہے تو نماز کے کام کریں گے، اس لیے کہ نماز کے کام ہے۔ آؤ نماز کے لیے اب۔ اور جتنے کام باہر کی دنیا میں شکیل میاں تم بنانا چاہتے ہو، اسی جگہ سے اس کے بنانے کا فیصلہ ہوگا۔ یہ فیصلے کی جگہ ہے۔ تمہارے اچھی نماز تمہارے کردار کو بدلے گی، تمہارا کردار بدلے گا، اللہ کا فیصلہ بدلے گا۔ تم ویسے ہی رہو گے تو فیصلے بھی ویسے ہی رہیں گے۔ شکوہ مت کرو کچھ، کون کیسا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ شکوے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکوہ اپنی ذات سے کرنا شروع کر دو کہ تو کب سمجھے گا، تو کب مانے گا۔ رمضان کا ایک دن تو ہو گیا، آج دوسرا دن بھی چلا جا رہا ہے۔ یہ تو بھاگ رہا ہے، یہ دوڑ رہا ہے، اس کی اسپیڈ جیسا کوئی مہینہ نہیں جاتا سب ایک ہی جیسا ہے۔ لیکن جب دن اچھے ہوتے ہیں تو بہت جلدی سے گزر جاتے محسوس ہوتے ہیں، اور جب دن برے آتے ہیں تو لمحہ لمحہ بھی مہینہ لگتا ہے، سال لگتا ہے۔ اور اچھے دن آ گئے اور اچھے دن میں بھی ہم نے اچھائی نہیں اپنایا تو پھر کب اپنائیں گے؟ کم سے کم اتنا تو ہم کر ہی لیں کہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پہ ہی دھیان دے دیں، جو کچھ پڑھتے ہیں اس پہ ہی دھیان دے دیں۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو سبحان اللہ کا دھیان دے دیں۔ دعا مانگ رہے ہیں، دل بھاگ رہا ہے تو پھر اللہ پاک سے بات کر لیں کہ اللہ پاک میں آپ سے دعا مانگ رہا تھا، اللہ پاک میرا دل پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے، آپ ہی میرے دل کو روک لیجئے، آپ ہی نے مجھے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دیا۔ ہم ان سے باتیں نہیں کرتے، ہمارا نفس دن بھر ہماری سوچ میں ہم سے باتیں کرتا رہتا ہے، ایک ایک مضمون ڈالتا رہتا ہے، ہم اس کو خیالوں میں جواب بھی دیتے رہتے ہیں، باتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو 24 گھنٹے اس سے بات کرنے کی عادت ہونے کی وجہ سے اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کا نام لے کر بھی اللہ سے بات نہیں کر رہے۔ کچھ تو فکر ہونی چاہیے۔ بے فکری کے آنے کی وجہ ہے، دو وجہ سے بے فکری آتی ہے۔ اعمال حرام یعنی گناہوں کا کرنا مسلسل توبہ کے بغیر، مسلسل گناہ کرتے رہنا توبہ اور پچھتاوے کے بغیر۔ عادی ہو گئے گناہ کے، جو گناہ کرتا اس کا عادی ہو گیا، عادی ہو جاتا تو بھی کچھ لت لگ گئی، کیسے چھوٹے گا؟ چھوٹ نہیں سکتا۔ یہ اللہ والے سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہم کرتے ہیں کیسے چھوڑے، تو نفس ڈراتا ہے کہ ان کے سامنے کیسے رسوا ہو جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کیا؟ ارے سب سے چھپا کے رکھا، اللہ کو تو پتا ہے نا، تجھ کو تو پتا ہے نا۔ یہ فرشتے لکھ رہے ہیں کہ نہیں لکھ رہے ہیں؟ یہ فرشتے سب لکھ رہے ہیں نا۔ جب اتنوں کو پتا ہے اور وہ کسی سے نہیں کہتے تو چھپانے سے اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور کسی سے پوچھ کر اس لائن کے جانکار سے کہ میرا یہ گناہ نہیں چھوٹتا، کیسے چھوڑیں، تو تیرا راز تو فاش ہوگا۔ تجھے یہ ڈر ہے کہ میں بے عزت ہو جاؤں گا، اللہ کی قسم اگر کوئی شیخ ہے تو اس کی عزت بڑھاتا ہے کہ اللہ کا کتنا مخلص بندہ ہے، کہ گناہ تو اس نے کیا تھا، اس کو ہی پتا تھا، یہ کیوں آ کے اپنی رسوائی کا سامان کرتا ہے، کتنا مخلص ہے، میرے اندر تو اتنا اخلاص ہے نہیں جو اس کے اندر ہے۔ وہ قیمت بڑھاتا ہے اور علاج جانتا ہے اور علاج بتاتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بتا دے اگر ایکس رے کر کے فلاں جگہ ایک داغ ہے، ایک گانٹھ ہے، تو ہم ناراض ہوتے ہیں، ہمارے اندر کی بات تم نے کہہ دیا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں،
کہ اچھا کیا آپ نے ہمیں بتا دیا، اس کا علاج بھی بتا دیجیے۔ ایسے ہی اللہ والے اس کا علاج بتاتے ہیں۔ ہم چھپا چھپا کے رکھیں گے، ہماری غفلت کی نماز علاج نہیں پوچھیں گے تو ہم ہلاک کو برباد ہو جائیں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ سب پوچھنے کی چیز ہے، اور نہ پوچھنا، غفلت کا طاری رہنا، ہر وقت غافل رہنا، یہ وہ گناہ ہے مسلسل جس سے توبہ نہیں ہو رہی۔ یا مال حرام، چاہے کپڑے کی شکل میں ہو، چاہے پیٹ میں گیا ہوا کھانا کھانے کی شکل میں ہو، یہ جب تک جاتا رہے گا، ان باتوں کو سن کر تھوڑی دیر متاثر ہوگا، ایسے ہی ہے جیسے پتھر پہ پانی ڈالا، اور جب دونوں سے توبہ کر لے گا تو ایسے ہی ہے جیسے کھیت میں پانی ڈالا۔ کھیت میں پانی ڈالنے کے لیے نہر بنائی جاتی ہے، نہر میں سے نالیاں نکالی جاتی ہیں، پھر اس سے سینچائی ہوتی ہے، پانی پہنچایا جاتا ہے، تب جا کے اس میں سب فصل آتی ہے۔ ہم نے تو بند کر دیا اس راستے کو، ہمارا دل تو پتھر، دماغ پتھر، پانی ڈالو کتنا اچھی بات ہے، یہ تو ایمان و عقل کی علامت ہے، کم سے کم سن تو لیتا ہے۔ لیکن سن لینا اگر کافی ہو کسی اسکیم کا کہ نفع کی یہ اسکیم آئی ہے، گورنمنٹ اعلان کر رہی ہے، تو اس کے سننے سے نفع ہو جائے گا یا بڑھ کر اسکیم لینے سے نفع ہوگا۔ ایسے ہی دین کی بات سننے سے تو نفع ایک بیٹھ کے ہو گیا، لیکن اصل نفع کیا ہے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع کی سوجھ بوجھ عطا فرما دے، اور نفس شیطان کے دھوکوں سے بچائے، اور رمضان کے ایک ایک لمحے کی ایسی قدر و قیمت جو اللہ کو پسند ہے ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری سوچ بدلے، ہمارے اعمال بدلے، ہمارے کردار بدلے، تاکہ اللہ کے فیصلے بدل جائیں، ہمارے حق میں آ جائیں، پوری امت کے حق میں آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی